پاکستان میں کئی سالوں کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں وہ چھوڑ کے چلی گئیں سر. آپ کی سی پیک جو ہے وہ سر اب بہت برے حالات میں ہے. آپ 51 سال کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے سر کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی ہے. اندرون ملک جو سرمایہ کار ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ رک چکا ہے. آپ کی پاکستان کی ترقی جو ہے رک سکی ہے. قرضے 97,000 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں. ملک جو ہے وہ سسک کے چل رہا ہے سر. IMF کی رپورٹ کے تحت $26 بلین سالانہ جو ہے وہ آپ کی کرپشن ہو رہی ہے سر. پاکستان سے 30 لاکھ افراد جو ہے وہ نوجوان سمیت ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. پاکستان میں 187 صرف فیکٹریاں پنجاب میں بند ہو چکی ہیں. پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ فیکٹریز بند ہو چکی ہے. پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھ لیں سر کہ اس وقت جوڈیشل کرائسس ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. آپ دیکھ لیں سر پاکستان کے اندر جو اس وقت معیشت کا حال ہے, کوئی انڈیکیٹر اوپر نہیں ہے. تو سوال اسی طرح چلے گا سر پاکستان. ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی ادب کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں, پاکستان میں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے. میں آپ کو اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں, نہیں ہے آج کوئی بھی نہیں ہے. مجھے 47-48 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. جی سر. میں آپ کو بالکل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل نہیں ہے. ہر 47 سال سے جب سے میری آنکھ کھلی ہے سیاست میں ایک ہی بھاشن سنتا رہا ہوں. اس وقت تو آپ کا یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا کہ ملک آج انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. 47-48 سال سے یہ میں سن رہا ہوں, اور ہماری زندگیوں کے بعد بھی یہ منترا چلتا رہے گا. کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے. آج آپ الیکٹرانک میڈیا آج آپ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو عرض کروں, آج آپ الیکٹرانک میڈیا بند کر دیں, آپ کو کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر نہیں. ہاں البتہ میڈیا میں شام کو 7 بجے سے لے کے رات کو 10-11 بجے تک یقیناً پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کو دکھائی دے گی بہت بڑی, اور ایسی دکھائی دے گی کہ جی پاکستان تو چلنا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا فیکٹریاں بند ہو گئیں, آپ نے کہا جی مہنگائی ہو گئی. کس دور میں نہیں ہوئی, کس دور میں نہیں ہوئی مہنگائی, کس دور میں فیکٹریاں بند نہیں ہوئی. اور کیونکہ آپ نے کہا جی یہاں سے ملٹی نیشنل چلی گئی ہیں, کیونکہ میں ماضی میں اس شعبے کا ساتھ منسلک رہا ہوں, میں کامرس اور انڈسٹری کا وزیر بھی رہا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جو فیکٹریاں جب باہر سے لوگ آتے ہیں نا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ پروفٹ کمائیں, نفع کمائیں, اور اس کو ہم ریپیٹریٹ کر کے باہر لے کے جائیں اپنے پروفٹس کو زر مبادلہ کی صورت میں. آج جو یہاں پہ جو جن ملٹی نیشنلز کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہاں پیسے بنا رہے تھے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر فیلڈ میں وہ لگے ہیں, ایگریکلچر میں لگے ہیں, فوڈ بزنس سب میں لگے ہوئے ہیں. ایشو یہ تھا کہ ان کی ریپیٹریشن کا ایشو تھا کہ وہ ڈالر یا پاؤنڈ اور ین میں وہ باہر نہیں لے جا سکتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپریشنز کو محدود کر دیا ہے. باقی آپ نے کہا جی یہاں پہ اور سرمایہ کاری اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک سر, SIFC کا SIFC سے جو ہے آپ کا اس کے سربراہ صاحب یہ کہتے ہیں جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے سر, اتنا بڑا ادارہ بنایا گیا اور مل کر بتایا, اس کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ سر یہ جو ناکام انتظامی اور ناقص پالیسی اور بیڈ گورننس ہے, اس کی بنیاد پر ہم یہاں SIFC میں ایک انویسٹمنٹ نہیں لا سکے. سر آپ یہ دیکھیں شہباز شریف صاحب اپنی 50 کابینہ کے ساتھ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, اور میں نے 3 سال کا ان کا اس سے زیادہ نکالا تھا, اس میں کھربوں روپے خرچ ہوئے ہیں. سر مجھے یہ بتا دیں یہ کھربوں روپے تو گئے ہیں سر ان کے گھومنے میں, دنیا میں گھومے ہیں, MOUs سائن ہوئے ہیں. سر آپ یہ بتائیے 51 سال کا ریکارڈ میں نہیں کہہ رہا سر, یہ خود اسٹیٹ بینک کا جو ہے ویب سائٹ کہتا ہے سر, آپ منسٹری آف فائنانس کا ویب سائٹ کہتا ہے سر, سرکاری ویب سائٹ کہتے ہیں کہ آپ صرف $1.6 بلین کی انویسٹمنٹ لائے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا تباہ شدہ سرمایہ کاری ہے. تو سر یہ بتائیے سی پیک کہاں کھڑا ہے سر, تباہ کر دیا ان لوگوں نے. اس کا بڑا سیدھا سا ڈاکٹر صاحب جواب یہ ہے کہ آج پاکستان
کو بین الاقوامی طور پہ جتنی اہمیت، جتنی عزت اور جتنی قدر اور جتنی پاور، ڈپلومیٹک پاور آج حاصل ہے پاکستان کی تاریخ میں، ان کو شاید اتنی حاصل نہ رہی ہو، ماسوا اس دور کے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا 1972۔ یہ تو فوج کی وجہ سے ہے نا سر، یہ تو فوج کی وجہ سے ہے نا، ہر جگہ، یہ تو فوج کی وجہ سے ہے، جو جنگ جیتا ہے اس نے ڈاکٹر صاحب جس وجہ، ڈاکٹر سر صاحب یہ تو فوج کی وجہ سے ہے نا سر۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اگر آپ جواب مکمل کر دیں گے تو فوج، جی بولیں سر، ٹائم بہت کم ہے، بولیں سر، بولیں۔ دوسری دنیا، جی میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان کی فوج ہے نا جی، ان کو پاکستان کا انٹرسٹ ہی سب سے زیادہ عزیز ہے نا دنیا میں۔ ہمارے جو فوجی ٹیکنالوجی ہے اس کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اس تھوڑے عرصے میں جتنے بار ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس پاکستان آئے ہیں پچھلے 1.5 سال میں، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنے نہیں آئے ہوں گے جتنے آئے ہیں۔ تو اس سے اور پاکستان کو اور کیا چاہیے؟ پاکستان کا ایک رینیوڈ، ایک نیا امیج بنا ہے دنیا میں۔ سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ فگر کہاں سے ملتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل رہی ہے۔ چائنا ہمارا ایک آل سیزن فرینڈ ہے، اور اس نے ہمیں بے پناہ طور پہ ہمیں آگے چل کے اسسٹنس دی ہے، ہمارے ساتھ کوآپریشن کی ہے، اور ان کے تمام منصوبے ہمارے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے چلے بھی ہیں، اور آگے اور بھی منصوبے جو ہیں ان کے، چاہے پاور میں ہوں، چاہے انفراسٹرکچر میں ہوں، چاہے کمیونیکیشن میں ہوں، یا آئی ٹی میں ہوں، دفاع تو ہے ہی ہے ان کے ساتھ، ان سب میں چائنا جو ہے ہمارے ساتھ سیسہ پلائی ہوئی دیواروں کی طرح مطلب کھڑا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یہ گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ اپنے پروگراموں میں ہماری عوام کے لیے مایوسی کی بجائے انہیں امید دلوائیں، امید ہمیں، آپ کو اور ہمیں سب کو مل کے امید دلوانی چاہیے۔ امید کا پاکستان میں 78 سال پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے، بڑا درخشاں ہے، اور ان کو عوام کو نہیں، عوام بڑی خوش ہے جی، عوام بڑی خوش ہے۔ آپ جائیں دکانوں میں، دکانوں میں ریل پھیل ہے، ہوٹلوں بازاروں میں ریسٹورنٹوں میں ریل پھیل ہے، ہر جگہ ریل۔ میں خود گاؤں سے میرا تعلق ہے، صحیح ہے، ہر چیز وہاں پہ اللہ کا شکر ہے بڑا ہر چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ غالباً آپ کی آج کل نشست شاید مجھے لگتا ہے کہ خاص ذہن کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، بٹ آپ میرے بھائی ہیں۔